لاہور کے علاقہ سبززار میں بیت المعمور سکول BMS سبززار کیمپس کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ بیت المعمور سکول سبززار کیمپس کی افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی قاسم علی شاہ، موٹیویشنل سپیکر محمد یابسین خان، چیئرمین BMS، پروفیسر زاہد شریف HOD سائنس کالج، چیئرمین محمد یابسین خان، پروفیسر سہیل بشیر CEO، میاں آفتاب رحیم ڈپٹی ڈائریکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکس اسٹیشن، ولید آفتاب اونر، میاں محمد عارف، میاں رحیم الدین، ڈاکٹر عارف الدین، ڈاکٹر عاصم امیر، پروفیسر زاہد شریف رانا، اورنگزیب چودھری اکرام، سینئر صحافی مزمل سحر وردی، ڈاکٹر عمران مرزا، میڈم تہمینہ نذیر، اکیڈمک ہیڈ مس طوبہ، مس رمسبین اور ماہرین تعلیم، دوست احباب ویز ایک ارب نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی اور دیگر نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں عاطف بھائی کا تہہ دل سے اور باقی تمام دوستوں کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنے مہمانان گرامی جناب قاسم علی شاہ صاحب، محمد یابسین خان صاحب، اس طرح ابھی عاطف بھائی تعارف کی ایک نشست سے 2 منٹ کے لیے ہم گزرے، تو میں تھوڑا سا اس کو ریوائز کروں گا کہ میرا تعلق دار ارقم سے ایز ریجنل ڈائریکٹر بھی ہے، کالج سے بھی وابستہ ہیں، اور ہم نے دار ارقم کا سفر 20-25 سال سے یہاں تک طے کیا ہے۔ تو اس پہ ہمارا لوگو اور موٹو فی دنیا حسنہ و فی الآخرت حسنہ، کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دونوں ہم کو مطلوب ہیں اور انشاءاللہ رہیں گی۔ اسی طرح بیت المعمور سدرۃ المنتہا سے بیت المعمور سے وابستگی کو ہم نے اس کا لوگو اور موٹو بنایا ہے کہ ہم اپنی سوچ اور فکر بلند رکھیں گے۔ ہم اپنے بچوں کو دین اور دنیا کی تعلیم اور دنیا میں بھی بہترین اپنے ٹارگٹ طے کرنا اور اپنے دین کے ساتھ وابستگی رکھتے ہوئے جدید ترین علوم کی اس میں مہارت بھی، اس کی شناسائی بھی، اللہ رب العزت ہماری نیتوں کو خالص رکھے۔ اور آپ کی دعاؤں سے عاطف بھائی کے ہم چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ وابستگی رہے، شاہ صاحب کی سرپرستی رہے، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم امید کریں گے اللہ رب العزت ہمیں کامیابی سے نوازیں گے۔ اب میں گزارش کروں گا جی اس ادارے کی چیئرمین، اس ادارے کے بانی، میرے بڑے بھائی، میرے استاد، وہ آپ کو آ کے بیت المعمور کے بارے میں بتائیں، وہ کیا مشن ہے، وہ کیا جذبہ ہے، وہ کیا خواب ہے جس کی تعبیر کے لیے ہم سب یہاں پر حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، اصل میں تو گفتگو جو ہے نا ہمارے بھائی شاہ صاحب نہیں کرنی ہے، ہم تو جو ہے نا بس وہ تھوڑی سی بات کر کے اجازت چاہیں گے۔ تو جس وقت ہم یہ اسکول کا نام سوچ رہے تھے تو سوچتے ہوئے اس وقت یہ آیت میرے ذہن میں آئی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، طور والکتاب المسطور والبیت المعمور والسقف المعمور۔ تو میں نے کہا کہ یہی نام ہم رکھیں گے۔ تو یہ پیغام انشاءاللہ ہم لے کے آئے ہیں، اور پورے پاکستان میں پہلے بھی پھر ہیں، اب بھی پھر رہے ہیں، ہر گھر میں جائیں گے، ہر دروازہ کھٹکائیں گے۔ اور لوگوں نے کچھ نے کہا کہ ذرا اس میں تھوڑی فیس زیادہ سی رکھنی چاہیے تھی۔ میں نے کہا یار یہ نا ہم سے بہت زیادہ رکھی نہیں جاتی ہے فیس، کیونکہ ہم خود اسی اس کے ہیں، تو ہمارا جو ہے نا ہم سے قدم آگے بڑھایا نہیں جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انشاءاللہ سبززار سے کوئی بھی یتیم بچہ جو ہے، سبززار میں سے کوئی بھی یتیم بچہ جو ہے بیت المعمور میں آئے گا، وہ انشاءاللہ ہمارا بچہ ہوگا، اس سے ہم کوئی فیس نہیں۔ یہ ہماری پہلی آفر ہے یہاں پورے سبززار سے، کوئی بچہ آئے گا جو یتیم ہوگا انشاءاللہ ہم اس کو پڑھائیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہی بس میں پیغام آج کا تھا۔ اصلی پیغام تو جو ہے نا قاسم بھائی کو ہی ہم کہیں گے کہ جو کچھ آپ نے ہمیں پہلے پڑھاتے ہیں اب بھی آ کے پڑھائیں۔ بہت شکریہ جی۔ آپ لوگوں نے ایک بات سنی ہوگی، اکثر جب کسی مقرر کو بلایا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور آج حقیقت میں ایسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے، قاسم علی شاہ صاحب، جو حقیقت میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ قاسم علی شاہ صاحب تشریف لائیے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंतहाई मोहतरम मेरे सब बड़े भाई, बिलखसूस आफ्ताब भाई, आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया। मैं आते ही मैंने कहा जी मैं हाथ खड़े कर रहा हूँ आफ्ताब साहब के सामने, ये बड़े तगड़े हैं, मुझे जहाँ पर भी मैं हूँ ना जी मुझे बुला लेते हैं। और बिलखसूस हमारा, क्योंकि वो सारे पुराने जो हम जमाती हैं ना जी, कहीं ना कहीं हमारी कोई ऐसी तारें जुड़ी हुई हैं, हम इससे वो अलहदा नहीं हो सकते, जुदा नहीं हो सकते। हजूर वाला, मैं आपके साथ एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा, और ये गुजारिश जो है, ये अर्ज़ी जो है, वो इस आज के जो एक विजन के साथ स्कूल शुरू किया जा रहा है, ये उन सब दोस्तों के लिए जो यहाँ बैठे हैं। आप आजमा के देखिएगा और ढूंढ के तलाश करके देखिएगा, आपकी ज़ात में बेशुमार ऐसी खूबियाँ होंगी जिन खूबियों के लोग मोतरफ होंगे, तारीफ़ करते होंगे, एक्नॉलेज करते होंगे, और उन खूबियों की वजह से अल्लाह ने आपको बड़ा नवाजा होगा। मैं ज़ाती तौर पे ऐसे बड़े लोगों को जानता हूँ जिनको अल्लाह ने किसी भी शक्ल में, माल मता की शक्ल में, शोहरत की शक्ल में, ताकत की शक्ल में, इख्तियार की शक्ल में नवाजा है, और वो कसमन कहते हैं कि इसमें हमारी डिग्रियों का, नंबरों का कोई ताल्लुक नहीं। वो इसको अल्लाह का करम मानते हैं, और मैं जब भी उस अल्लाह के करम को तलाश करने जाता हूँ तो वो अल्लाह का करम किसी न किसी ऐसी खूबी की शक्ल में उनमें मौजूद होता है जो खूबी किसी और शख्स की तरबियत ने, किसी शख्स की संगत ने, या किसी शख्स के साथ ने उनमें पैदा की होती है। आज जदीद नफ्सियात ये मानती है कि हमारी शख्सियत की 63% आदात, अतवार और सोचने के अंदाज वो हमारे माँ बाप जैसे होते हैं। 63% तकरीबन, यानी आप कह लीजिए 2/3 हमारे अंदाज, अफकार, सोचने के तरीक़ाकार, ये सब चीज़ें, हैबिट्स, वो घर से ट्रांसफ़र होकर औलाद में चली जाती हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि जो विरासत है, हम कहते हैं जी माल की विरासत है, मता की विरासत है, प्लॉटों की विरासत है, प्रॉपर्टी की विरासत है, जो दानिश जानते हैं वो कहते हैं कि आदात की भी विरासत है। ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफ़र होती है, यानी मुमकिन नहीं है। ये समझाने के लिए मिसाल दी जाती है कि आपके मुल्क का जो सबसे बेहतरीन खरबूजा है वो अरब वाले का है। अरब वाले के खरबूजे का मुकाबला पूरे मुल्क के खरबूजे नहीं कर सकते, इतना जायकेदार है। लेकिन आप अरब वाले के खरबूजे का बीज लीजिए, और बीज लेने के बाद आप उसे जाके लैया में, भक्कर में लगा दें। लैया भक्कर में कोई कमी नहीं है, लेकिन यकीन कीजिए कि वो अरब वाले का बीज, जो खरबूजे का बीज है, वो सिर्फ जगह बदलने से जब फल की शक्ल इख्तियार करेगा उसका जायका वो नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि अरब वाले का वो इकोसिस्टम जो कुदरत ने बनाया, उस इकोसिस्टम की वजह से उस खरबूजे में वो जान आती है, वो जायका आता है कि सारे उसकी तारीफ करते हैं। याद रखिएगा, वो फिजा, वो हवा जो घर में बनती है, वो तरबियत का एक कोना है, उसके बगैर कभी भी तकौन ने मुकम्मल नहीं होना। और मैं तमाम के तमाम स्कूलों में जहाँ भी जाने का इत्तेफाक होता है, मैं अर्जी पेश करता हूँ कि ये एक ऐसा दौर आ गया जिसमें बच्चों की तरबियत के साथ साथ माँ बाप की तरबियत की भी ज़रूरत है। ये जो एक नई नस्ल आई है, जिसकी इस वक्त शादियाँ हो रही हैं, 2000 सन के बाद पैदा हो रहे हैं, 25 साल में, अमूमन 26 साल में लड़के की शादी हो जाती है। ये वो लोग जो 90s के एंड वाले हैं और 2000 के बाद आए हैं, ये बड़े मुश्किल में है। मेरे आपके वो चैलेंज नहीं है, हम में वो ठहराव है। हम वो लकीली क्लास हैं जिन्होंने वारस ड्रामा भी देख लिया, जिन्होंने अंधेरा उजाला भी देख लिया, जिन्होंने ऐनक वाला जिन भी देख लिया, जिन्होंने धुआं भी देख लिया, जिन्होंने इशफाक साहब के जाविये को भी अटेंड कर लिया, जिनको कहीं ना कहीं दरसे कुरान सुबह टीवी लगाते थे मिल जाता था। ये जो नई नस्ल आई है, मैं बड़ा आपको चैलेंज बता रहा हूँ, इनमें ठहराव नहीं है। और उसका सबसे बड़ा मैं आपको नतीजा बता दूं, जाके आप कोर्ट के केसेस देख लीजिए। मैं इस जुडिशल एकेडमी पंजाब में 2018 मैंने पढ़ाना छोड़ा था, 4 साल पढ़ाता रहा जजेस। 28,000 फैमिली केसेस थे। आपके पिछले साल के केसेस की तादाद 1.25 लाख है। 5 सालों में फैमिली केसेस जो हैं वो बरमार हो गई है, और एक हफ्ते के अंदर खुला, एक हफ्ते के अंदर तलाक हो जाती है। मेरा मानना ये है, तरबियत का सबसे बड़ा जो नतीजा है वो निभाह है। मैं दोहरा देता हूँ, जिसे पार्टनरशिप आप कहते हैं ना, उसका इंग्लिश में पार्टनरशिप है, उर्दू में निभाह है, साथ चलना। ये कंप्रोमाइज तो एक मनफी वर्ड है ना, वो उसका एक पहलू है। 2 लोगों का साथ चलना मैच्योरिटी की अलामत है।
آپ دیکھیے کہ سب سے تقدس کا رشتہ جسے شادی کہتے ہیں، نکاح کہتے ہیں، آپ کے سماج میں بڑی تیزی کے ساتھ وہ نیچے جا رہا ہے. آپ کسی اور پہلو سے دیکھ لیجیے، آپ کا پر ڈے سڑک سے بستر پہ جانے والوں کی تعداد میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان روڈوں سے 650 کی تعداد ہے زخمیوں کی اور مرنے والوں کی. ایک دن میں یہ جلد بازی اور یہ ٹریفک کے قوانین، اب تو ویڈیوز آ رہی ہیں، آپ روز دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے محکمے وہ جو کیمرے لگے ہیں ان کی ویڈیوز کو نشر کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ لوگوں میں کس حد تک جلدی ہے، تیزی ہے، جلد بازی ہے. WHO آپ کو کہہ رہا ہے کہ 1/5 آبادی آپ کی ذہنی مریض بن چکی ہے. 2024 کا ریکارڈ پاکستان کا یہ 10 ارب کی سیکیٹری کی دوائیاں کھائی گئی ہیں. ایک صرف گولی میں اس کا نام نہیں لے رہا، 2.25 ارب کی کھائی گئی ہے. اور آپ کی فارمیسیوں سے بغیر نسخے کے نیند کی دوائی، موڈ سٹیبلائزر اور ڈپریشن کی گولیاں عام مل رہی ہیں. بدقسمتی سے آپ کی یہ ساری یوتھ نشے کی طرف جا رہی ہے. اس کا سب سے بہترین سلوشن یاد رکھیے کیا ہے، تو کون کا وہ کونا جس کو میں نے کہا ماں باپ کے بغیر تربیت ممکن نہیں ہے. یہ آج کی نسل یہ سمجھتی ہے کہ اسکول کے حوالے کیا ہے سارے مسئلے حل ہو گئے، ہم نے فیس دے دی ہے تربیت ہو جائے گی. جب تک آپ والدین کو ساتھ شامل نہیں کریں گے یہ تربیت ممکن نہیں ہے. ماں کا نعم البدل نہیں ہے، باپ کا نعم البدل نہیں ہے، آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے. یہ ایسے خوبصورت رشتے ہیں. تو مہربانی فرما کے سر، ایک نئے سکول کا آغاز ہونے جا رہا ہے، میں ضرور کہوں گا کہ ان کلاسوں میں کبھی کبھی مہینے میں ایک بار والدین کو بلا لیں، مجھے بلا لیں، ڈاکٹر صاحب کو بلا لیں، کسی کو بلا لیں، ان سے بات چیت کریں. یہ ہمیں نئی نسل تیار کرنے کے لیے ہم افیکٹس کو دیکھ رہے، کاز پہ جائیں. علت معلول کا قانون ہے، جب تک وہ وجہ ٹھیک نہیں ہوگی. اگر کسی فیکٹری کا پروڈکٹ خراب ہے، فیکٹری خراب ہے. آج کا آپ کا 12 کروڑ یوتھ کا مسئلہ یہ ہے، ان کی تربیت نہیں ہے. ڈگریاں پہلے مل رہی ہیں، نمبر پہلے آ رہے ہیں، جی پی اے پہلے ہیں. میرے آپ کے دور میں میٹرک میں اتنے نمبر نہیں آتے تھے جتنے آج آ رہے ہیں، اتنے میڈل پہلے نہیں آتے تھے جتنے آج آ رہے ہیں. اردو جیسے مضمون میں مجھے آج بھی یاد ہے کہ 100 میں سے 60-70 نمبر لینا بڑا کام تھا. آج بچہ آ کے کہتا ہے کہ میرے 98 نمبر ہیں اردو میں. نہ اسے غالب کا پتہ ہے، نہ شاعری کا پتہ ہے، نہ عشق مجازی کا پتہ ہے، نہ عشق حقیقی کا پتہ ہے. اس کی کوئی ڈیپتھ نہیں ہے. وہ سچ کی برکات کو رٹا لگا کے 20 میں سے 20 نمبر لیتا ہے، سچ بولتا نہیں ہے. تو مہربانی فرما کے سکولز کو والدین کو ساتھ شامل کرنا چاہیے، سکولز کو ماں باپ کو ساتھ ملانا چاہیے. اور بڑے اسباق ایسے ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں، کیونکہ سکول کو دنیا فالو کرتی ہے. ماں باپ اپنا بچہ چھوڑ کے، سب سے قیمتی متاع ان کے بچے ہوتے ہیں، وہ چھوڑ کے جاتے ہیں. اور جب آپ ایک نوٹس چھوٹا سا لکھتے ہیں کہ ہم پیرنٹ ٹیچر میٹنگ نہیں کرتے، ہم اویئرنیس کی بات کرتے ہیں، ہم آپ سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، خط کے ذریعے، کسی مقرر کے ذریعے، کبھی بلا کے آپ کی کاؤنسلنگ کرنا چاہتے ہیں. ابھی تک کہ میرے پرسنل ڈیٹے میں اگر 1250 لوگ اپنا بچہ لے کر میرے پاس آئے ہیں کہ اس کو سمجھائیں، تو ان 1250 میں سے 1100 میں سے ماں باپ کو سمجھانے کی ضرورت تھی، بچے کو سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی. وجہ یہ تھی کہ جو انہوں نے سٹینڈرڈز بنائے ہوئے تھے وہ سٹینڈرڈز غلط تھے. بعض جگہ پہ پریشر زیادہ دیا جا رہا تھا، بعض جگہ پہ ایکسپیکٹیشنز غلط تھی، بعض جگہ پہ وہ جانے بغیر کہ میرا بچہ جو ہے اس کی انٹرسٹ کس چیز میں وہ رٹے لگوا رہے تھے. تو میری آپ سے درخواست ہے، جہاں اتنا بڑا قدم ایک ویژن کے ساتھ، اور میں کہتا ہوں یہ میں نے پہلی بار سے میری کانوں نے سنا، آج تک میرا اپنے ادارے چیزیں میں سب چلاتا رہا ہوں، تو بڑے ایک ایولیوشن کے پروسیس کے بعد یہ بات سمجھ آئی کہ اسکول کی اصل کمائی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا. تو میں تو پہلی بار میرے کان سن رہے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، بڑی ایک جذباتی خوشی ہے، روحانی خوشی ہے کہ جس اسکول کے آغاز میں یہ اناؤنس کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آرفن آ جاتا ہے تو وہ ہمارا ہی بیٹا ہے، وہ ہمارا بچہ ہے. تو یہ جو بنیاد آج اتنے ایک بڑے ویژن کے ساتھ ہم شروع کر رہے ہیں، تو میں یہ بھی ساتھ ضرور کہوں گا، یہ بھی اناؤنس کر دیں کہ جن کے ماں باپ ہیں ان کی تربیت بھی ہماری ذمہ داری ہے، ان کو بھی ہم نے انگیج کرنا ہے، محبت سے، احترام سے، لو کے ساتھ. میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ہر بندے کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم جو سو کالڈ پڑھے لکھے ہمارے ناموں کے ساتھ دانشور پروفیسر لگ جاتا ہے، یہ کہانی ہے ساری. خدا کی قسم ہمیں بھی بڑی سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں بھی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ والدین کو ساتھ ملائیے اور ایک ایسی نسل تیار کریں جو ہم سے بہتر ہو، جو ہم سے زیادہ قابل ہو، جس میں ہم سے زیادہ انسانیت ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو چیز ماں باپ کے پلے نہیں ہے وہ بچوں کو مل جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور دوسری میری چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ اس وقت شدید ضرورت ہے اچھے اساتذہ کرام کی. وہ خوش قسمتی سے ہمیں مل گئے. میرے تو آج تک جتنے ٹیچرز ہیں میں ہاتھ چومتا ہوں، گھٹنے ہاتھ لگاتا ہوں، وہ نہ ہوتے ہم یہاں نہ ہوتے. آج پڑھے لکھے زیادہ ہیں لیکن استاد نہیں ہیں.
डिग्रियाँ देखें, PhDयों का ढेर लग गया आपके पास, MPhil का ढेर लग गया, आप सोल, वो स्पिरिट देखते हैं जो उस्ताद की होती है, वो ख़त्म हो गई। तो मेरा ये ख्याल है कि आपका स्कूल वालिदैन की तरबियत के साथ टीचर्स को, काबिल लोगों को, अच्छे लोगों को, मुखलिस लोगों को, मेरे पीरो मुझे वासिफ अली वासिफ साहब फरमाया करते हैं, जो उस्ताद होना है ये मिजाज है, ये प्रोफेशन नहीं है, ये एक मिजाज का नाम है। उस मिजाज में जब मिसाल लीजिए इन्वेस्टिगेशन का पुलिस ऑफिसर होता है ना, वो हर तरफ शक ही करी फिरता है, उसके बस नहीं होता। मेरी ज़िंदगी में बड़ी जगह ऐसे है कि मैं कहीं बैठा बात कर रहा हूँ तो साथ वाले ने कहा जी आप टीचर हैं, मैं कहा आपको, उन्होंने कहा जी आपका अंदाज़े तखातुम, आपका बात करने का अंदाज टीचर्स वाला है। तो टीचर होना उसका पैशन होना चाहिए, टीचर का टीचर होना उसका एक सबसे बड़ी, आखिरी ये जुमला बोल के मैं इजाज़त चाहूँगा कि टीचर की कमाई तनख्वाह नहीं है, टीचर की सबसे बड़ी कमाई इज़्ज़त है। अगर वो रिस्पेक्ट कमा लेता है, लव कमा लेता है, मोहब्बत कमा लेता है, यकीन कीजिए तनख्वाह से बड़ी बात है, ये तनख्वाह से बड़ी कमाई है। और मैंने आजमा के देखा जी, ज़िंदगी के बड़ी यंग एज में डॉक्टर मतीन साहब बैठे हैं, अभी कल याद करते हैं 25-26 साल गुजर गए ज़िंदगी पढ़ाते हुए, और मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ इस प्रोफेशन के मुतालिक आप में से जो टीचर्स बैठे हैं, पढ़ाने वाले लोग बैठे हैं, उनको ये मैं बात कहना चाहूँगा, शाम का ये वक्त अज़ानें होने वाली हैं, अल्लाह अगर मुझे 100 बार भी दुनिया में भेजे मैं दोबारा टीचर बनूँ। इससे बड़ा प्रोफेशन मैंने कोई नहीं देखा, जिससे प्रोफेशन पैदा होते हैं, जिससे आप रिस्पेक्ट कमाते हैं, जिससे आपके कब्र के चिराग रोशन होते हैं, जिसमें इतनी नेकी करने का मौका है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप रास्ता बताते हैं, गाइडेंस देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, लव देते हैं, किसी की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। तो मेरी दुआएं हैं जी स्कूल की इंतज़ामिया के लिए, तमाम हमारे जो सीनियर्स हैं बड़े उनके लिए, और आफ्ताब भाई के इस मोहब्बत की वजह से, इस वादे के साथ कि आपने जब बुलाना हमने हाजिर हो जाना, क्योंकि चाबी इनके पास है, वो लगाती ऐसे हैं कि हम भागे भागे आ जाते हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आबाद शाद रखे, और दुनिया और आखिरत सब बेहतर करे। और दुआ कीजिए अल्लाह इस मुल्क को भी शाद आबाद रखे। ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क नहीं है, ना इदारे हैं, ना फौज है, ना सियासतदान है। अल्लाह इस मुल्क को हमेशा आबाद शाद रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ तमाम दोस्तों, मेहमानों, तमाम अपने भाई, और मैं बड़ा भाई तो किसी को भी नहीं शायद कह सकता, याब सिंह भाई को बड़ा भाई कह सकता, शाह साहब भी, आपके भी बड़ा, मुजम्मल भाई का भी, तो मुजम्मल का भी बड़ा भाई हूँ, याब सिंह भाई का छोटा भाई हूँ, शाह साहब का भी बड़ा भाई हूँ। डॉक्टर आसम असद साहब के साथ तो बहुत लंबा रिश्ता और बहुत ही पुराना, बहुत जगह पर हम इकट्ठे रहे हैं। डॉक्टर फरूक शाहिद साहब हैं, प्रोफेसर जाहिद शरीफ साहब मेरे क्लास फेलो हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं केमिस्ट्री के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस में। रायस्तार साहब बैठे हैं, सर आपका भी आने का बहुत शुक्रिया। हफ़ज़ महमूद साहब हैं, आसिफ भाई हैं, उस्मान भाई हैं, बाकी सारे लोग। वहीद हसन भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आतिफुद्दीन साहब हैं, सलमान अहमद, जो चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं उन सब का बहुत शुक्रिया। रशीद भट्ट साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने मिले बगैर नहीं जाना। अब मैं हाजी अर्श मोहम्मद साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि दुआ के लिए आएँ, और एक दफ़ा फिर मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं यहाँ हाज़िर हूँ यासीन भाई की सरपरस्ती में इंशाअल्लाह। एजुकेशन के बारे में आपको कभी कोई यहाँ आप देखेंगे कि डिफरेंट एजुकेशन, ऑक्सफोर्ड के साथ जो पूरा इस्लामिक जो हमारा सिलेबस है उसको जो यहाँ पढ़ाया जाएगा, तो सारे बच्चों के लिए इंशाअल्लाह एक नया तजर्बा होगा। शुरका ने लाहौर सिटी न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैतुल मामूर स्कूल ये एक तजर्बाकार टीम ने इसका इनिशिएटिव लिया है जो दारे अरकम से 25 साल से वाबस्ता है। इसमें हमारे चेयरमैन मोहतरम यासीन साहब, इमरान मिर्ज़ा साहब, और मेरी वाबस्तगी भी उसी तरह है कि हम दीन और दुनिया और कोई इकट्ठा लेकर चलते रहे हैं। और अब भी यहाँ पे हमने इसका इनिशिएटिव इसीलिए लिया है कि हम बेहतरीन अंदाज में दुनिया की तालीम के साथ साथ दीन की पहचान, रब की आशनाई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की और उसके नबी की पहचान को बच्चों के लिए लाजम बनाएं, ताकि वो एक अच्छे मुसलमान, अच्छे पाकिस्तानी और एक अच्छे इंसान बन सकें। ऐलान किया है कि ऑर्फन बच्चों को यहाँ पे मुफ्त तालीम जो है यहाँ पे काम की जाएगी, इस वाले से क्या कहेंगे? ये हमारे चेयरमैन मोहम्मद यासीन खान साहब ने इसको ऐलान किया है कि वो हमारे बच्चे होंगे
اور جس حد تک ہم ان کی معاونت کر سکیں گے ہم کریں گے اور انہیں اپنے بچہ سمجھ کے پڑھائیں گے. یعنی مالی بحران یا مالی کوئی کمی جو ہے ان کی تعلیم میں رکاوٹ نہیں آئے گی انشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بیت المعمور اسکول کی دوسری برانچ کا آج سبزہ میں افتتاح ہوا. یہ انتہائی کامیاب افتتاح تھا جس میں مختلف تعلیم سے وابستہ لوگوں نے شرکت کی اور دارالحکم اسکول سسٹم کے مینیجنگ ڈائریکٹر محمد یاسین خان صاحب اور قاسم علی شاہ صاحب بحیثیت چیف گیسٹ یہاں موجود تھے جنہوں نے اس برانچ کا افتتاح کیا. اور پہلی برانچ ہماری جوہر ٹاؤن میں ہے BMS کی جس کا کچھ دن پہلے ہم نے انوگریٹ کیا. آج یہ دوسری برانچ ہے الحمدللہ. تو جیسے کہ ابھی BMS کے CEO جناب سہیل بشیر صاحب یہ بتا رہے تھے کہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ جس میں دنیا اور آخرت کے حوالے سے بچوں کی تربیت اساتذہ کی بھی تربیت انشاءاللہ اس کا اہتمام کیا جائے گا. اور اس سسٹم کے اندر خاص بات یہ ہوگی کہ والدین کو بھی انگیج کیا جائے گا. ابھی ہماری افتتاحی تقریب میں جناب قاسم علی شاہ صاحب نے بھی ہمیں اس حوالے سے گائیڈ کیا کہ والدین کی شرکت کو اس سسٹم کے اندر لازمی حصہ بنائیں, ان کے ساتھ ماہانہ بنیادوں پر ایک اہتمام کریں جس میں بچے کی کارکردگی کو بھی ملحوظ رکھا جائے اور اس سے بہتر نتائج سامنے آئیں گے انشاءاللہ العزیز. تو ہم اس علاقے کے جتنے بھی افراد ہیں ان کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے اور ان کا تعاون حاصل رہا تو انشاءاللہ اس نیٹ ورک کو ہم پاکستان بھر کے اندر پھیلائیں گے انشاءاللہ العزیز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جو برانچ ہے سبزہ زار اس کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں اس سلسلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ بیسیکلی BMS از اے رسپانس آف دا ڈیمانڈ آف دا سوسائٹی. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں ہم نے یہ فیل کیا, ہماری جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ٹیم نے یہ فیل کیا کہ بہت سارے اسکول بے شک ڈفرینٹ ٹائپ آف ایجوکیشن دے رہے ہیں, لیکن ہم نے یہ فیل کیا کہ ابھی بھی دیر از اے بگ گیپ جو کہ ان ٹرو سینس جو کہ اسلامک اور جو ماڈرن ایجوکیشن کو انٹیگریٹ کر سکیں ان ٹرو سینس, اس کے اندر ایک گیپ ہم نے محسوس کیا اور بیسیکلی اور دیکھا کہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں ایسے انسٹیٹیوٹس کو جو کہ ان کو یہ سروسز پرووائڈ کر سکیں. اچھا میم کیا کہیں گے آج کی افتتاحی تقریب کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ اکیڈمک ہیڈ ہیں اب یہاں پہ بہت سارے اسکول ہیں لاہور میں سبزہ زار کے علاقے میں, لوگ جو ہیں آپ ہی اسکول کو چوز کیوں کریں؟ جی السلام علیکم, میں BMS کی اکیڈمک ہیڈ ہوں. اچھا سر ایسا ہے کہ ہم نے کریکولم اس طرح چوز کیا ہے کہ جو لاہور کے باقی اسکول ہیں اس چیز کو کیٹر نہیں کریں گے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے آکسفورڈ سلیبس لگایا ہے, ہم بچوں کو تربیت دے رہے ہیں, ہم بچوں کے کوگنیشن پہ کام کر رہے ہیں. ہماری صرف وربلی باتیں نہیں ہیں, ہمارا پیپر ورک بھی ہے اور ہم بچوں کے ساتھ کام بیسیکلی کر رہے ہیں. ہمارا سب سے بڑا جو ہماری سیلینٹ فیچر ہے دیٹ از اے بیک فری مونٹیسری. ہم بچوں کو بیک فری مونٹیسری پہ لے کے جا رہے ہیں. جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے ہم اس پہ ایڈمیشن ٹیسٹ ہم بعد میں کرتے ہیں, پہلے ہم اس کا سائیکومیٹرک اسیسمنٹ کرتے ہیں جس سے بچے کی ذہنی حالت کا پتہ لگتا ہے, بچہ کس ذہن کے قابل ہے, ہم اس کو اس کلاس میں لے کر جاتے ہیں. تھرڈ ہمارا ہے ہم حفظ بھی کروا رہے ہیں, ہم تربیت بھی کروا رہے ہیں, اور سب سے مور امپورٹنٹ چیز ہم بچوں کو اسٹوری ٹیلنگ میں ابن الحسم کے بارے میں ڈسکس کریں گے, 20 پروفٹس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں. پرائمری لیول پہ ہم 4 کیلفس کے بارے میں ڈسکس کریں. دس از ناٹ جسٹ اے ڈسکشن, یہ ہم بچوں کو امپلانٹ کریں کیونکہ جس طرح آپ کو پتہ ہے BMS کا جو ویژن ہے کنتم خیر امتی وی آر دا بیسٹ نیشن فار دا مائنڈ کائنڈ, تو ہم نے بچوں کو بتانا ہے کہ واقعی وی آر دا بیسٹ نیشن. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے, ہمارا آج کا جو پروگرام کا مقصد تھا کہ ہم لوگوں کو آگاہی دے سکے سبزہ زار کے لوگوں کو کہ اسکول کا مقصد کیا ہے اور اس کو ہم نے کس طرح آگے سے لے کر چلنا ہے. سبزہ زار کے جو والدین ہیں جی ان کے لیے میسج دینا چاہیں؟ جی سبزہ زار کے والدین کے لیے ہم نے کی ہے, مارکیٹنگ بھی کی ہے. ہم نے ان کا میسج یہی ہے کہ کائنڈلی آپ لوگ ایک دفعہ ہماری برانچ وزٹ کریں. آپ ایڈمیشن بے شک نہ کریں, مارکیٹنگ اپنی پرپز سے نہیں کریں. دا تھنگ از کہ اپنے بچوں کو لے کریں, ہماری برانچ وزٹ کرائیں اور ہمارے کریکولم پہ ڈسکس کریں کہ ہم بچوں کو کیا کروا رہے ہیں, اور جو ہمارے پاس بچے ادھر پڑھ رہے ہیں ان کے پیرنٹس سے بھی ملے کہ واقعی وہ ڈفرینس کیوں ہے. ہمارے ساتھ لکاس بھی ہے, ہمارے ساتھ امریکن لائف اسٹف بھی ہے, LGS بھی ہے, پر ہم ان سے کیوں ڈفرینٹ جا رہے ہیں. اور یہ پیرنٹس ہمارے جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ پیرنٹس سیٹسفائیڈ ہیں کہ آپ لوگ اسلامی دینی تعلیم دے رہے ہیں واقعی. اچھا کچھ نئے اسکول اوپننگ ہونے کے یا لاہور سٹی نیوز کے ویورز کے لیے کچھ آپ ایڈمیشن فیس میں بھی کوئی ڈسکاؤنٹ کرنے جا رہی ہیں؟ جی ماشاءاللہ ہماری سبزہ زار برانچ میں سر ہم ایڈمیشن ہم نے جو یونیفارم فری دے رہے ہیں, اور جو ہماری جو بکس ہیں سر ان کا آپ باقی جتنے بھی اسکولز ہیں ان سے کمپیریزن کریں, ہمارے جو کریکولم کا ریٹ ہے سب سے لوئسٹ ہے. ہمارا سب سے لوئسٹ ریٹ جا رہا ہے اور سب سے اچھی انٹرنیشنل لیول کے ہم بکس دے رہے ہیں, انٹرنیشنل لیول کے ہم ان کو ریڈرس دے رہے ہیں. کمپیریزن اگر کریکولم میں دیکھیں وہ بھی بہت اچھا ہے, اور یونیفارم میں بھی ہمارا بجٹ فری ہے, بجٹ کنسٹرینٹ ہم نے رکھا ہے. سر کیا کہیں گے آج کی افتتاحی تقریب کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جی ڈاکٹر عاصم اسد ہوں, امریکہ میں پروفیسر ہوں, انیٹمی پڑھاتا ہوں اور فلوریڈا میں رہتا ہوں.
مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے اس میں دو ہمارے بہت ہی محترم بھائی جو ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کا، عزیزوں کا، اس کمیونٹی کا، پاکستانی عوام کا، آفتاب بھائی میرے لیے یہ فخر کا باعث ہے، وہ اور یاسین بھائی جو ہیں یہ اس پروجیکٹ میں انوالو ہیں اور مل کے کام کر رہے ہیں. انہوں نے ہمیشہ پہلے بھی لوگوں کا خیال رکھا ہے اور آئندہ بھی. مجھے بہت خوشی ہوئی آج سن کے کہ اس پروجیکٹ میں اللہ کے رسول نے جو کہا کہ آخرت کے دن میرے ساتھ یتیم کی کیئر کرنے والا ایسے ہوگا جیسے دو انگلیاں ہوتی ہیں. تو یہ پروجیکٹ جو ہے اس میں خیر اور برکت کا باعث ہوگا کہ انہوں نے شروع ہی سے اس بات کو اپنے سامنے رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس پروجیکٹ میں برکت عطا فرمائے اور اس کے طرح کے بہت سارے اور پروجیکٹ جو ہیں آئندہ ہم دیکھیں جس سے بہت سے لوگوں کا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ان سب کو اور اس کے ساتھ جو بھی لوگ اٹیچ ہیں سب کے رزق میں، جان و مال میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے یہ خیر کا باعث بنائے. تقریب کے حوالے سے جی یہاں پہ میں آج اس کے سبزہ زار میں افتتاحی تقریب پہ آئی ہوں BMS کی. اس کے پہلے بھی کافی زیادہ برانچیز ہیں اور بہت اچھی جو ہے وہ یہاں کی تعلیم ہے، جو ہے وہ تربیت بھی بچوں کی کرواتے ہیں، بچوں کی کوگنیٹیو ایبلٹیز کو بھی جو ہے وہ ابھار رہے ہیں اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ماڈرن تعلیم ہے اس کی طرف بھی آ رہے ہیں. اور بچوں کے لیے یہاں بہت اچھے جو ہے وہ پلے ایریاز کا بہت اچھا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ جو بچے صرف جو ہے وہ پڑھائی کی طرف ہی نہ رہیں بلکہ بچے جو ہے وہ دوسری ایکٹیویٹیز، تفریحی ایکٹیویٹیز کی طرف بھی آئیں تاکہ بچے کی جو ہے آج کل جو ہے نا یہ رٹا سسٹم کی چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں. اب بچے کی جو ہے وہ فزیکل نشو نما جو ہے، مینٹل نشو نما، وہ چیز زیادہ ضروری ہے. تو وہ اس چیز کی طرف ابھار رہے ہیں اسکولس. تو میرا جو گھر ہے وہ یہاں سے تھوڑا سا دور ہی تھا تو میں نے اس کا انتظار کر رہی تھی کہ یہاں سبزہ زار میں اسکول کھلے گا تو میں اپنے بچے کا یہاں پہ ایڈمیشن کرواؤں گی. جی بالکل، ہاں جی بالکل. یہاں کی تعلیم سے متاثر اہل علاقہ کو کیا میسج دیں گی؟ اہل علاقہ کو اسپیشلی خصوصی ماؤں کو کیا میسج دیں گی؟ میں ان کو کہوں گی ضرور وزٹ کریں، اسکول ضرور دیکھیں. یہاں کی بلڈنگ اتنی خوبصورت ہے، اندر پلے ایریا اتنا اچھا بنا ہوا ہے، یہاں کی جو ہے ایجوکیشن بہت اچھی ہے، بہت کوالیفائڈ سٹاف ہے اور پلیس بہت اچھی ہے. تو یہاں ضرور آ کے وزٹ کریں اور بچوں کو زیادہ سے زیادہ یہاں پہ جو ہے وہ ایڈمیشنز کروائیں. اہل علاقہ کے لیے بہت اچھی اپرچونٹی ہے، ایجوکیشن بہت اچھی ہے یہاں کی. تو میں یہی کہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو ایڈمیشنز کروائیں تاکہ بچوں کی جو مینٹل ایبلٹیز بھی بڑھیں اور بچوں کی فزیکل ایبلٹیز بھی بڑھیں اور وہ تعلیمی میدان میں بھی جو ہیں وہ آگے. شکریہ. وہ BMS جو ہے وہ اپنی طرز میں ایک بہت ہی منفرد ادارہ ہے جس کو جس کی انوگریشن ہوئی ہے. اس اسکول کی جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسکول جو ہے وہ مونٹیسوری لیول اور ارلی ایئرز میں جو ہے وہ بچوں کی لینگویج ایکوزیشن کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہا ہے. نہ صرف قومی زبان اردو اور ایک فارن لینگویج انگلش اور اس کے علاوہ ہماری جو دینی زبان ہے عربی اس کے اوپر بھی. ہم یہاں پہ جو ہے وہ اسکول کے اندر بچوں کی جو لینگویج کی لرن کرنے کی، سیکھنے کی، ایکوزیشن کی جو صلاحیت ہے اس کو ابھارنے کے لیے ایک ایسا ماحول جو ہے وہ کریٹ کریں گے کہ جس میں جو ہے وہ بچے جو ہے وہ لینگویج نہ صرف سمجھیں گے بلکہ اس کو بولیں گے بھی. اس کے علاوہ یہاں پہ ہم بچوں کو جو ہے وہ اسکول بیگز جو ہے وہ اس کا برڈن جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش بھی کریں گے کیونکہ اس چھوٹی عمر کے اندر بچوں کے اوپر جو ہے وہ بیگز کا اور ہوم ورک کا برڈن جو ہے وہ ڈالنا ایک نہایت ہی غیر مناسب بات ہے. تو یہاں جو ہے وہ اسکول میں پڑھنے کے بعد بچوں کو کوئی ہوم ٹاسک جو ہے وہ اس طرح سے سچ نہیں دیا جائے گا اور بیگز جو ہیں وہ صرف ان میں انیشیل لیول کے اوپر ارلی ایئرز میں صرف انگلش، اردو اور میتھس کی بکس ہوں گی، باقی سب کچھ اورل جو ہے وہ ان کا ہوگا. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ عامر سہیل، لاہور سٹی نیوز لاہور. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Like, share, subscribe Lahore City News.